شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصہ مدینے کے ایک غلام کا۔ ایک واقعہ کہ اسلام اور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، وہ ملک شام گیا تاکہ تجارت کے لیے کچھ سامان خریدے۔ سامان خرید کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جس کا رنگ بہت کالا تھا، وہ کسی لحاظ سے بھی خریدنے کے لائق نہ تھا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر وہ اسے خرید لے اور اپنے شہر مدینہ میں جا کر مہنگے داموں بیچ دے تو اس کو نفع ملے گا۔ چنانچہ اس نے وہ غلام خرید لیا جس کا نام سالم تھا۔ مدینے میں پہنچا تو سارا سامان 3 دن میں ہی بک گیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر کوئی اس کی شکل و صورت دیکھ کر نظر انداز کر دیتا۔ یہودی نے غلام سالم سے کہا، وہ سامان پکڑ کر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام بہت محنتی ہے، دھوپ میں بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ خرید لیں گے۔ سالم نے ایسا ہی کیا، لیکن لوگ بھی ہوشیار تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ غلام محض مالک کے حکم پر کھڑا ہے۔ مدینے میں ایک خاتون تھیں جو اپنی خدا ترسی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ انہوں نے جب غلام کو دیکھا تو اسے خرید لیا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا۔ مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے جن کا نام حذیفہ تھا۔ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ فاطمہ بہت پاکیزہ اور خدا ترس خاتون ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ حذیفہ نے تسلیم کر لیا اور فاطمہ سے شادی کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ سالم غلام بھی ساتھ چلا گیا۔ مکہ پہنچ کر حذیفہ نے اپنے دوست عثمان بن عفان سے ملاقات اور اسے خوشخبری دی کہ میں نے مدینے میں ایک خاتون سے شادی کر لی ہے، وہ بہت اچھی خاتون ہیں، اپنی پاک بازی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ لیکن عثمان نے اپنے دوست حذیفہ کی بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس بے رخی کی وجہ سے حذیفہ کو رنج ہوا۔ انہوں نے اپنے دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تم مسلمان نہیں ہو، لہٰذا ہماری دوستی نہیں رہ سکتی۔ حذیفہ جانتے تھے کہ عثمان بہت سمجھدار انسان ہیں، وہ کوئی بے فائدہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے دوست کو کہا کہ میں بھی اسلام قبول کروں گا اور اپنی زوجہ فاطمہ اور اپنے غلام سالم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں بیان فرمایا کہ جس میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی۔ فاطمہ نے گھر آ کر سالم غلام کو آزاد کر دیا، لیکن سالم نے کہا، میرا ملک شام بہت دور ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حذیفہ نے سالم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سالم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجنے لگے۔ سالم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور وقت گزرتا گیا۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کا قرآن سن کر کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسا لوگ پیدا کیے ہیں۔ اتنی بڑی تعریف تھی کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ ہجرت کا حکم آیا۔ سالم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت مدینے جا کر وہاں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا انہیں امام مقرر کر دیا۔ لوگ رش کرنے لگے کہ ایسا غلام جسے کوئی خریدنے کو تیار ہی نہ تھا، آج مسجد قباء کا امام بن گیا ہے۔ پھر وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا اور امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت بھی قریب ہوا۔ اس وقت سالم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے امیر بنانے میں کوئی مشقت نہ ہوتی، یعنی میں انہیں امیر المومنین بنا دیتا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سبق یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور ذلت بھی۔ جو قرآن سیکھ جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سالم جن کو کوئی غلام کی صورت میں خریدنے کو تیار نہیں تھا، انہیں قرآن نے کیسی عزت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔